اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم جس آیت پر ہیں وہ 156 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہو جانا جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو کافر ہیں۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لائے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے لیے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے، جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، یعنی وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی جو سفر میں جا رہا ہوتا ہے بندہ، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں ہوتا تو بندے نہیں مرتا، نہ قتل کیا جاتا، نہ کوئی اس کو کوئی مار دیتا۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ بنا دیا ہے اللہ نے اس کو حسرت ان کے دلوں میں، یعنی یہ بات کر کے آگے والے دل میں ایک حسرت پیدا کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ جس طرح آج کل بھی لوگ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ یہی نہیں جیتا تو کچھ نہ ہوتا اس کو۔ تو یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں جو شیطان گیری کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی بات کو حسرت بنا کے کسی کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ واقعی یہ نہیں ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ حالانکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے حکم سے ہی بندہ زندہ رہتا ہے اور میں ہی ہوتا ہوں جو مار رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بندہ مرتا نہیں ہے۔ اور اللہ تمہارے عملوں پر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ، یعنی آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہو، آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے یا مر جاتے ہو، تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میری راہ میں نکلتے ہیں، پھر وہ چاہے وہ راہ میں نکلنے کے بعد مر جائیں یا قتل کر لے کوئی ان کو، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو بخش دے گا اس کام کے بدلے میں، اور ان پر جو رحمت نازل کرے گا وہ اس کام سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ، یہ دیکھیں یہ بار بار آتا ہے، قتل تم، قتل ہو جانا۔ یہ جو کسی کو مار دیتا ہے نا بندہ، جس کو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہید ہے، شہید عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گواہ۔ شہید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے جس کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل تم کہا ہے، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا نہیں ہے کہیں بھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ درجہ دے سکتا ہے گواہی کا، جو اچھے کام کرے گا اللہ کی نظر میں وہ جو اچھے ہوں گے ان کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیش کرے گا باقی لوگوں کے اوپر۔ یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی خود کی اپنی بھی بڑی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک کتاب گردن میں لٹکائی ہوئی ہے، وہ بھی گواہی کے طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی گواہی کے لیے ہیں، اور بندے بھی ایک دوسرے پر گواہی دیں گے۔ یہ اتنی ساری گواہیاں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے لگائی ہیں کہ کوئی کسی چیز کو
انکار کی صورت اس بندے کو نہ ملے. تو لہٰذا یہ جو شہید ہے یہ گواہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ گواہی دینے والے ہوں گے. اس وجہ سے یہ صرف یہ ہو جانا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا، یا کسی کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، یا جو جس طرح آج کل جو ایک ہر بندے کے زبان پہ اگر کوئی بندہ کسی کا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا. یار یہ لفظ جو ہے نا یہ گواہ ہوتا ہے اس کا. یہ آپ اس پہ ایک آپ نے جو ہے نا وہ کسی پہ مخصوص نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس کا مطلب ہے. تو قتل کیے جاؤ، بہرحال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرمایا رہے ہیں کہ اگر آپ مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں، آپ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 159 میں، سو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ تم ہو اے محمد نرم مزاج ان کے لیے، اور اگر ہوتے کہیں سخت مزاج تو یہ ضرور تم سے منتشر ہو جاتے. سو معاف کر دو ان کو اور دعائے مغفرت کرو ان کے حق میں، اور مشورہ لیتے رہو ان سے کام کے بارے میں. پھر جب پختہ فیصلہ کر لو تم تو توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ نرم ہے، ہر بندے کی آپ بات سن رہے ہو. یہ نرم مزاج ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے. اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. یعنی یہ نرم مزاج ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے. اور کہیں سخت مزاج ہوتے، ان کی باتیں نہ سن رہے ہوتے، ان کی باتوں کو یہ سمجھو کہ آپ اہمیت نہ دیتے ہوتے، تو یہ تمہارے ارد گرد جو یہ مسلمان لوگ ہیں یہ منتشر ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں نا ان کو معاف کر دو، اور ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اور کوئی بھی کام کرو، یعنی کوئی فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو، اس کام میں آپ ان سے مشورہ لے کے پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکام واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے. جو واضح احکام ہوتا ہے اس پہ تو نہ نبی کا کوئی اختیار رہتا ہے اور نہ کسی اور مسلمان کا اختیار ہوتا ہے کہ بھئی اس کو وہ چینج کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے، اس پہ کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پھر مشاورت کر لیا کرو، ان سے پوچھ گچھ کر لیا کرو. جس طرح جنگ خندق میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بھئی ابھی ہم وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں. پھر کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا. ایک صحابی نے کہا کہ یہاں تین طرف جو ہے وہ پہاڑ ہیں، تو ایک طرف جو کھلی جگہ ہے اس پہ ایک آپ کھدائی کر لیں، ایک بڑی کھائی کھود دیں، اور وہ پار نہیں کر پائیں گے. جیسے آئیں گے باہر نکل کے ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، ماریں گے ان کو. تو یہ ان کو مشاورت اچھی لگی اور انہوں نے وہ کام کیا. تو یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے مشاورت کر لو. اگر آپ کو کوئی کام اچھا لگ جائے تو آپ پھر اللہ پر توکل کرو. پھر توکل کس پہ ہوگی؟ اللہ پر، اس کے مشاورت پہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مدد کرے اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پر مدد کرے گا
تو آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. اور چھوڑ دے اگر اللہ تم کو تو کوئی مدد کرے تمہاری وہ کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری اللہ کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ اسی لیے محض اللہ ہی پر توکل کر انہوں کو، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنی چاہیے. تو لہٰذا ناظرین ہم نے 160 کی آیت یہاں کمپلیٹ کی ہے. آگے والی ویڈیو ہم 161 یعنی 161 سے اسٹارٹ کریں گے. تو یہ جو تذکرہ چل رہا ہے یہ جنگ احد کا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت کو بہت بڑا نقصان ملا تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ جو حکمت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پہاڑی پر کچھ تیر اندازوں کو بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اس کی حکم عدولی کی اور نیچے اتر آئے تھے. اللہ چاہتا تو وہ اس پاسے کو بھی پلٹ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہاری ہوئی بازی کو وہ جتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. جب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو فرعون سے چھڑانے کے لیے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دریا کو بھی چیر سکتا ہے، کیونکہ دریا تو بہہ رہا تھا، سمندر تو بہہ رہا تھا. ان کو بھی اگر وہ چیر کے ان کو راستہ نکال کے باہر لے آ سکتا ہے تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا. زلزلہ بھی آ سکتا تھا، باقی کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہوائیں بھی آ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بے اذنی ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چاہا کہ آپ لوگوں کو آزمائے اور منافق لوگوں کو آزمائے. آپ لوگوں نے حرکت کر دی، پھر اللہ تعالیٰ کا رخ آگ کی طرف ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت تھی. تو لہٰذا اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب ان کا نقصان اتنا ہوا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر بھی ایک لاشا موجود رہا، اتنا نقصان ہوا، تو ان پہ منافقین جو ہے نا وہ کچھ باتیں کرنے لگے. اور ان منافقین کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہا ہے. تو لہٰذا آگے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ آپ کو ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں کہ وہ کیا کیا کہہ رہے تھے. تو لہٰذا قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھیں، ان کو اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور قرآن پاک کا وہ سمجھ کر ہی اپنے ایمان کا آپ تجزیہ نکالیں کہ آپ ایمان کے کس درجے پر پھر ہیں، ابھی فائز ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس قرآن پر چلنے اور اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.